نبی کونین، نانائے حسنین، باعث سعادت دارین، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے، گنبد خضرا کا تصور باندھتے ہوئے ایک آواز ہو کر کے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ مسلمانوں میں، ایمان والوں میں تین قسم کے بندے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 خاص الخاص، بہت اسپیشل۔ نمبر 2 خاص۔ نمبر 3 عام۔ جتنے پوری دنیا میں اہل ایمان گزر چکے ہیں، پریزنٹ ٹائم میں موجود ہیں، فیوچر میں آنے والے ہیں، ان اہل ایمان کو 3 کیٹیگری میں ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1 خاص الخاص، نمبر 2 خاص، نمبر 3 عام۔ خاص الخاص جو اللہ کے بہت زیادہ سلیکٹڈ اسپیشلی کوالٹی والے بندے ہیں، وہ نمبر 1 پر ہیں انبیاء و مرسلین۔ نمبر 2 اللہ کے خاص بندے، ان میں صحابہ کرام بھی آتے ہیں، تابعین بھی آتے ہیں، تبع تابعین بھی آتے ہیں، بزرگان دین بھی آتے ہیں، اولیاء کاملین بھی آتے ہیں۔ اور نمبر 3 میں عام، ہم جیسے لوگ جن کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے، کوئی ایسا سجدہ نہیں ہے جس پر ناز کیا جا سکے، کوئی ایسی تسبیح نہیں ہے کہ جس کے بارے میں قبولیت کی بات کی جا سکے۔ ہاں اترانا بہت آتا ہے، لیکن نیک عمل کے حوالے سے، اخلاص کے حوالے سے، رب کو راضی کرنے والے کام کے حوالے سے ہمارا پورا کھاتا خالی ہے۔ یہ 3 کیٹیگری ہے اہل ایمان اللہ کے بندوں کی۔ اب یہ جو اللہ کے خاص الخاص بنتے ہیں ان کی تو شان ہی سب سے اعلیٰ ہے، اور جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کی شان بھی خاص الخاص کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں عام بندوں کی، مطلب ہماری۔ اگر یہ عام بندے بھی چاہیں کہ اللہ کے خاص بندے بن جائیں تو ان کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے والے بن جائیں۔ جن اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں ان سے سچی توبہ کر لیں۔ میں ایک جملہ دے رہا ہوں بیان کے شروع میں ہی، اگر آپ کو یاد رہ سکے میرے بیان کے آخر تک تو یاد کر لیجئے گا، اور ہمارے جو بھائی آخری سانس تک یاد رکھ سکے وہ آخری سانس تک یاد رکھ لیجئے گا کہ جو اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے اللہ اسے عروج عطا کرتا ہے۔ میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، اور دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے۔ جو ہمارے بھائی اردو جانتے ہیں، چاہے تھوڑی بہت جانتے ہو، ذرا توجہ دینا۔ ذرا میں ایک بہت آسانی سے سمجھانا چاہوں گا۔ جو اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے اللہ اسے عروج عطا کرتا ہے۔ دیکھو رجوع، عروج، رجوع، عروج، رجوع، عروج۔ رجوع میں بھی 4 حروف ہیں، عروج میں بھی 4 حروف ہیں۔ ترتیب دیکھیے آپ، اس میں بھی وہی حروف ہیں جو اس میں ہیں، اور جو اس میں ہیں وہ اسی میں ہے۔ دیکھیے رجوع، رے بھی آیا، جیم بھی آیا، واو بھی آیا، این بھی آیا۔ ادھر آ جائیے، عروج، این بھی موجود ہے، رے بھی موجود ہے، واو بھی موجود ہے، جیم بھی موجود ہے۔ یہ ہے رجوع۔ اب آپ الفاظ پہ غور کیجئے گا، اس میں رے پہلے آیا، رجوع میں رے پہلے آیا، جیم اس کے بعد آیا، واو اس کے بعد آیا، این اس کے بعد آیا۔ ترتیب دیکھیے گا آپ، رے پہلے آیا، جیم اس کے بعد آیا، واو اس کے بعد آیا، این سب سے آخر میں آیا، اور عروج میں این پہلے آئے گا، این پہلے آئے گا، رے اس کے بعد آئے گا، واو اس کے بعد آئے گا، اور جیم سب سے آخر میں آئے گا۔ یعنی جو رجوع ہے وہ عروج، رجوع میں بھی 4 حروف، اس میں بھی 4 حروف، سیم حروف ہیں، لیکن فرق کیا ہو گیا؟ ترتیب میں، کہ اس کے اندر جو حروف پہلے آ رہے تھے وہاں بعد میں آ رہے ہیں۔
جو اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے اللہ اس کو عروج عطا کرتا ہے. کیسا عروج عطا کرتا ہے؟ حضرت بشر حافی کا نام سنا ہے آپ نے؟ کتنے بڑے ولی ہوئے ہیں. حالانکہ ولایت سے پہلے ان کی پاسٹ، ان کی پہلے کی زندگی آپ دیکھیے، شرابی نہیں تھے بلکہ بہت بڑا شراب کا اڈا چلاتے تھے. لیکن جب رب کی بارگاہ میں رجوع لے آئے، سچی توبہ کر لی، تو اللہ کی بارگاہ میں ایسا عروج ملا، ایسا عروج ملا، ایسا عروج ملا. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما سنعتا، اے حضرت بشر حافی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت بشر حافی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی، اللہ نے ارشاد فرمایا اے بشر ہم نے تمہیں بغیر حساب کے بخش دیا. اور بلکہ اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا اے بشر ہم نے تم کو بھی بخش دیا اور جتنے لوگوں نے تمہاری نماز جنازہ پڑھی ان کو بھی بخش دیا. حضرت بشر کہتے ہیں خواب دیکھنے والے سے کہ جب میں نے اپنے رب کی رحمت کا دریا جوش میں دیکھا کہ اللہ نے مجھے بھی بغیر حساب کے بخش دیا، جن لوگوں نے میری نماز جنازہ پڑھی ان کو بھی بغیر حساب کے بخش دیا، تو میں نے ہمت جمع کر کے کہا مولا جو مجھ سے محبت کرے اس کو بھی تو بخش دے. اللہ کی رحمت کا دریا مزید جوش پر آیا اور اللہ نے فرمایا اے بشر تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں قیامت تک جو تم سے محبت کرے گا میں نے اس کو بھی بخش دیا. یہ اتنا بڑا مرتبہ ملا کیسے؟ حضرت بشر حافی نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، اللہ نے ان کو عروج عطا کیا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے ہزاروں کتابیں چھپی ہیں، ان میں ایک کتاب کا نام یاد رکھ سکے تو رکھ لینا، عیون الحکایات. میرے پاس فزیکل بھی موجود ہے اور آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو www.dawatislami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کیجیے گا. اس کی 2 جلدیں ہیں. آج سے تقریباً 450-500 سال پہلے کے بزرگ گزرے ہیں. حضرت سیدنا امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ انہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. پہلی جلد کے صفحہ نمبر 86 پر، پیج نمبر 86 پر ایک واقعہ لکھا ہے، میں ذرا وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اور دیکھیے گا کہ جو سچے دل کے ساتھ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع لے آتا ہے اللہ اسے کیسے عروج عطا کرتا ہے. حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں غیر ایمان والا ایک ظالم بادشاہ تھا. رعایا کو پریشان کرنا، غریبوں کو تنگ کرنا، خامخواہ ظلم اور اتیاچار کرنا اس کا وتیرہ تھا. ایک مرتبہ دوسری کنٹری میں اپنے لشکر کو لے کر کے ایمان والوں سے جنگ کرنے کے لیے پہنچا. ایمان والوں نے اسے گرفتار کر لیا. اب گرفتار کرنے کے بعد اس ظالم و جابر غیر ایمان والے بادشاہ کے بارے میں مسلمان حکمران ڈسکس کرنے لگے کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. کسی نے کوئی سزا تجویز کی، کسی نے کوئی سزا تجویز کی، کسی نے کوئی سزا بتائی کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، لیکن سب کا ڈیسیژن یہ تھا کہ اس کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے انسانیت کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے، تو ایسا شخص اس دھرتی کے لیے بوجھ ہے، اسے ختم کر دینا چاہیے. تو الگ الگ مشورے آئے تو ایک مشورے پر سب کا اتفاق ہوا کہ اسے مارا کیسے جائے. مشورہ کیا دیا جس کو قبول کیا گیا؟ مارا ایسے جائے کہ ایک تانبے کی بڑی دیگ میں اسے بٹھایا جائے، اس تانبے کی دیگ کو اونچی جگہ پر رکھا جائے اور نیچے آگ لگا دی جائے، جھلس جھلس کے مر جائے گا. ایسا ہی کیا گیا. اس ظالم و جابر بادشاہ کو ایک بڑی تانبے کی دیگ میں بٹھایا گیا، اس دیگ کو اوپر رکھا گیا اور نیچے آگ لگا دی گئی. جیسے جیسے وہ تانبے کی دیگ گرم ہونے لگی، اندر اس ظالم و جابر بادشاہ کا جسم جھلسنے لگا. اب کیا کرنے لگا؟ وہ اپنے باطل جھوٹے خداؤں کو پکارنے لگا جن کے ابھی تک پرستش کر رہا تھا، ابھی تک جن کی عبادت کر رہا تھا، جن کو ابھی تک اپنا خدا مان رہا تھا، ان جھوٹے خداؤں کو پکارنے لگا. نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے ان کو پکارنے لگا. بہت دیر ہو گئی. ظاہر سی بات ہے جھوٹے خدا ہیں، نہ تو وہ اپنا کچھ کر سکتے نہ دوسرے کا کچھ کر سکتے. وہاں بھی یہی ہوا، وہ پکارتا رہا، نہ انہوں نے سننی تھی نہ سنی. جب اس نے دیکھا سارے راستے بند ہو گئے، پوری زندگی میں جن کے سامنے سر جھکاتا رہا، پوری زندگی میں جن کے سامنے پیشانی رگڑتا رہا، یہ تو میری کچھ ہیلپ نہیں کر رہے، کوئی رپلائی نہیں آ رہا، مجھے مصیبت سے نجات نہیں مل رہی. چلو میں اس رب کو پکارتا ہوں جس کی مسلمان عبادت کرتے ہیں سچے دل کے ساتھ. جملہ یاد رکھنا، سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ. وہ ظالم و جابر بادشاہ اپنے گناہوں پر نادم ہوا، نافرمانیوں پر پشیمان ہوا اور رب العالمین کو پکارنے لگا بآواز بلند، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پکارنے لگا، رونے لگا اور اپنے کفر سے اور اپنی نافرمانیوں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے لگا، یعنی رجوع کرنے لگا.
یعنی اللہ کے دربار میں رجوع کرنے لگا اور لا الہ الا اللہ پڑھنے لگا، اللہ پاک نے کرم فرمایا، بارش نازل کر دی، آگ بجھ گئی۔ اس کے بعد اتنی زور کی ہوا چلی، اتنی زور کی ہوا چلی، اتنی زور کی ہوا چلی کہ اس دیگ کو اڑا کے لے گئی جس میں وہ ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، جس نے سچی توبہ کر لی، پہلے ظالم تھا اب ظالم نہ رہا، اڑا کے لے گئی۔ اب وہ ہوا میں دیگ اڑ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، اور وہ اندر سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کو پکارے جا رہا ہے، سچی توبہ کیے جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس تیز ہوا کے جھونکے نے اس دیگ کو ایک غیر مسلم آبادی میں پہنچایا، غیر ایمان والوں کی آبادی میں۔ ہوا نے اسے وہاں اتار دیا۔ اب یہ سارے جو لوگ اس بستی کے تھے غیر ایمان والے، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہوا، چلو سب لوگ بھاگ کر کے آئے۔ اس میں سے وہ آدمی نکلا بادشاہ، اس نے اے سے لے کر زیڈ تک پوری داستان سنائی کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، اور جب یہ مصیبت آئی تو میں نے جھوٹے خداؤں کو پکارا مگر کوئی رپلائی نہیں آیا، میں نے سچے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کو آواز دی اور اس کی بارگاہ میں رجوع لایا، اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، تو اللہ پاک نے یہ کرم فرمایا کہ بہت تیز پہلے تو بارش برسا دی، آگ بجھ گئی، اس کے بعد تیز ہوا چلا دی جس نے اس دیگ کو اڑا کر تمہارے بستے میں پہنچا دیا۔ میں اللہ کے دربار میں سچی توبہ کر چکا ہوں، ایمان لا چکا ہوں۔ یہ پوری کہانی سننے کے بعد اس بستی کے سارے غیر ایمان والے لوگ کلمہ پڑھ کر دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ سچی توبہ، رجوع لایا وہ بادشاہ، رجوع تو جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے اللہ اس کو عروج عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی اسی رجوع کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ہم رات و دن اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو نافرمانی، دوپہر ہوئی تو نافرمانی، شام ہوئی تو نافرمانی، رات میں سوتے سوتے نافرمانی۔ اتنی نافرمانیاں کرنے کے باوجود اس نے ہمارے رزق کا دروازہ بند نہیں کیا۔ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے مگر بھوکا سلاتا نہیں ہے، پیٹ بھر کے جو نعمت ہم چاہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مل جاتی ہے، جبکہ ہم کیا ہیں؟ گناہگار، اتنے گناہ ہیں، اس کے باوجود روزی کا دروازہ ہمارا کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہوا۔ پلس پوائنٹ، ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں، اگر دنیا میں ہماری کسی سے ناراضی ہو جائے، ہمارے کسی کرتوت سے، کسی عمل سے، کسی ایکٹیویٹی سے سامنے والا ناراض ہو گیا، کیا آپ اس کے گھر میں انٹری لے سکتے ہیں؟ نو انٹری کا بورڈ لگ جائے گا، اب آپ اس کے گھر میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ آپ نے سامنے والے کو ناراض کر دیا، وہ خفا ہو گیا آپ سے، وہ ناراض ہو گیا، اپنے دروازے کا اپنے گھر کا گیٹ اس نے بند کر لیا آپ کے لیے۔ ہم نے تو اس کا ایک ہی بار دل دکھایا تھا نا، ایک ہی بار تو ناراض کیا، اس نے ایک ہی بار میں دروازہ بند کر لے کے جایا یہاں سے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو کتنا ناراض کیا، صبح سے لے کر دوپہر، دوپہر سے لے کر شام، شام سے لے کر رات، رات ہوئی پھر دوسرا دن آیا، پھر نافرمانیاں شروع۔ اس کے باوجود مجھے بتائیے آج بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ ہم گناہگاروں کے لیے کھلا ہوا ہے کہ نہیں؟ آج بھی کھلا ہوا ہے، اس کی رحمت آواز دے رہی ہے۔ ہم کسی کے گھر میں نہیں آ سکتے اگر وہ ناراض ہو جائے، اور دیکھیے رب کا گھر ہے، نہائے دھوئے کپڑے پہنے چلو بے مسجد۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ مسجد کے مین گیٹ پہ قدم رکھ رہے ہو اور کسی غیبی فرشتے نے تھپڑ مار دیا کہ تو اتنا بڑا ناہنجار، اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا خطا کار، پاک رب کی بارگاہ میں نکل یہاں سے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا۔ مسجد میں بیٹھے ہم، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد من کیا کہ یہیں بیٹھے رہو، ہم بیٹھے رہے، تسبیح پڑھ لی یا ایسے ہی بیٹھے رہے مسجد میں۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کسی غیبی فرشتے نے ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہو، زور سے اٹھایا ہو، نماز پڑھنی تھی پڑھ لی، ہم نکل یہاں سے؟ یہ وہ گھر ہیں جہاں اللہ کے نیک بندوں کو پناہ ملے گی۔ تو گناہ گار ہے، تو خطا کار ہے، تو اسی شیار ہے، اپنا پورا کا پورا نام اعمال تو نے گناہوں سے لت پت کر رکھا تو، اور یہاں چل گیٹ آؤٹ۔ کبھی ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں ہوا۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہم کسی کے پاس جائیں کچھ مانگنے کے لیے، بار بار مانگے، بار بار مانگے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ ہم کسی سے بار بار مانگے، بار بار مانگے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ ایک رب کی بارگاہ ہے، جتنی بار مانگو گے وہ راضی ہو جائے گا۔ دنیا والے وہ ہے کہ مانگو گے تو ناراض ہوتے ہیں، اور میرا رب وہ ہے کہ نہیں مانگو گے تو ناراض ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، دعا بھی کیسے قبول ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے جس کی شکایت ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو یہ کہتا ہے نا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو اس کا کہنا جھوٹ نہیں ہے بلکہ سفید جھوٹ ہے۔
اس لیے کہ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتیں کوٹ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جس میں باقاعدہ دعا کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے. نمبر 1, ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم, ادعونی میرے بندو مجھ سے دعا کرو, استجب لکم میں قبول کروں گا. اس کا وعدہ ہے. کون وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین, جس کی شان یہ ہے کہ جب ہم اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القیامة. آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ انک لا تخلف المیعاد, اے اللہ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ وعدہ خلافی سے پاک ہے, اور جو وعدہ خلافی سے پاک ہے وہی اللہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے ادعونی, میرے بندو مجھ سے دعا کرو استجب لکم میں قبول کروں گا. پہلی آیت یہ کوٹ کی. دوسری آیت اور سنی, اللہ ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب مجھ سے دعا کرنے والا دعا مانگتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں. جب مانگے, جب خوشی میں مانگے, غمی میں مانگے, صبح مانگے, دوپہر میں مانگے, شام کو مانگے, رات کو مانگے. اور پھر اللہ نے دیکھو یہ نہیں کہا کہ جب مجھ سے کوئی نیک بندہ دعا کرے گا تو قبول کروں گا. مجھ جیسا پاپی گنہگار بندہ بھی اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے, اللہ اس کی دعا بھی قبول فرماتا ہے. لیکن جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی, سب سے پہلے اپنا اس جملے کو واپس لے لو. اگر کبھی ایسا نظر آ جائے کہ یار دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی, تو آپ اپنی دعا پہ غور کیجیے کہ میرے دعا مانگنے کا اسٹائل کیا ہے. ایک لفظ یاد رکھیے تو کر لینا, ابتہال. یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے, ایک لینگویج ہے. ابتہال, ابتہال کا مطلب ہوتا ہے پوری توجہ کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں دعا کرنا, جو کہ نبیوں کی سنت ہے. گڑ گڑا کر رب کے دربار میں دعا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے. ہم کتنا گڑ گڑاتے ہیں دعا میں؟ اپنی اکیلے والی دعاؤں پہ ذرا غور کیجیے. سب کے سامنے ہوتے تو رونا آ جاتا ہے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے جسے اللہ بچائے وہ بچے. باقی جو سب کے سامنے دعا کر رہا ہے, میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں, چونکہ میں امام ہونے کے ناطے سب کو ساتھ لے کر دعا کرتا ہوں بآواز بلند, تو مجھے اپنے دل پر غور کرنا چاہیے. اور ہر وہ بندہ جو بآواز بلند پبلک میں دعا کرتا ہے اسے اپنے دل پر غور کرنا چاہیے کہ میں سب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں یا رب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں. کیا میں دعا مانگتے وقت سب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہوں تاکہ سب دیکھیں یار کیا دعا کر رہے ہیں, یار ماشاءاللہ, واہ یار مزہ آ گیا, کیا دعا کریے یار, اور اتنی اچھی دعا تھی, سمجھ لو یہ تو قبول ہو گئی. تو کیا دل میں یہ کروٹیں بدل رہی امید ہے میری سب راضی رہیں؟ لو لگاؤ رب کی طرف. یہ سب کیا کریں گے یار؟ جو کرے گا رب ہی تو کرے گا. جس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھے نا بس اسی کا تصور رہے. اور اس کا تصور کیسے رہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے, جب آپ دعا کریں اپنے تصور میں اپنے دماغ میں خانہ کعبہ کو لے کر کے آئیں. بس ختم بات. پوری دعا میں خانہ کعبہ کو رکھیں آپ, کہ خانہ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے. تو خانہ کعبہ ذہن میں رہے گا تو پوری توجہ اللہ کی طرف رہے گی, دماغ ادھر ادھر جائے گا ہی نہیں. ورنہ یاد رکھنا اس شخص کی دعا اس کے منہ پر ماری جاتی ہے. اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے, حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے دعا کے ٹاپک پر, اس کا نام ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء. دعوت اسلامی کے مکتب سے چھپی کتاب فضائل دعا کے نام سے, اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. فضائل دعا یاد رکھنا نام, یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, فری ڈاؤن لوڈ. اعلیٰ حضرت کے والد محترم کی کتاب ہے, اس میں اعلیٰ حضرت کے والد محترم لکھتے ہیں کہ جو بندہ, غور سے سنیے گا, جو بندہ دعا کے وقت توجہ کبھی یہاں لے کر جاتا ہے کبھی وہاں لے کر کے جاتا ہے, اس کی وہی دعا اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. مستجاب نہیں ہوتی وہ اللہ کے دربار میں, منہ پہ مار دی جاتی ہے. اس لیے کہ تم مانگ اللہ سے رہا ہے نا, اور توجہ تو پتہ نہیں کہاں ہے تیری. ایک بات تو اس بھی کہوں, ہمارے یہاں ایک طبقہ کو دعا کرنے والوں کا وہ بھی ملے گا. ایک تو وہ ہے جو مانگ رہے ہیں مگر توجہ تو کہیں اور ہے ان کی, دنیا دیکھ رہی ہے اور آنکھیں بند کر کے مانگ رہا ہے. ماشاءاللہ اس کی نگاہ جھکی ہوئی ہے, ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں, کتنی مانگ رہا ہے. یہ بندہ خود اپنے دل پہ غور کرے کہ لوگ تو سب تو میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے مانگ رہا ہوں, سر جھکا کے مانگ رہا ہوں, عاجزی سے مانگ رہا ہوں. مجھے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میرا دل بھی اس وقت دعا میں لگا ہوا ہے. انہوں نے تو گواہی دے دی کیا یار واقعی میں سر جھکا ہوا ہے, آنکھیں بند, یہی دعا کا طریقہ ہے. لیکن مجھے یہ غور کرنا چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں, اس میں میرا شریر تو حاضر ہے, یہ دل بھی حاضر ہے کہ نہیں؟ اس دل کو حاضر کرنا ہے. یہ ہے مین. میں توجہ چاہوں گا آپ کی. ایک تو بندہ وہ جو دعا کر رہا ہے, شریر تو جسم تو حاضر ہے مگر دل اس کا حاضر نہیں ہے دعا میں. اور ایک ہمارے یہاں طبقہ کو وہ ملے گا جو دعا کر رہا ہے نا,
یہ بھی طبقہ آپ کو بہت بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں میں ملے گا. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیسے دعا قبول ہوگی؟ دنیا کی مثال دوں. ٹیچر، سب سے بڑا بھکاری آپ کی نظر میں کوئی ہو اور کسی سیٹ کے دروازے پر جائے اور دروازے پر کھڑا ہو کر اس سے کہے، وہ سامنے موجود ہو، اس سے کہے لا نکال 10 روپے نکال، 10 روپے دے دے بھائی، 10 روپے دے دے اس کے اندر، لا جلدی دے دے 10 روپے دے دے بھائی، 10 روپے دے دے. وہ دروازہ بند کر لے گا. تھوڑا طاقت و قوت والا ہوگا تو مارے گا جم کے. بھیک مانگنے آیا، مذاق کرنے آیا ہے. تو یہ کوئی بھیک مانگنے کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں اس کی طرف تو دیکھ ہی نہیں رہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، کبھی وہاں دیکھ رہے ہو کبھی وہاں دیکھ رہے ہو. تو یہ تو دنیا کی مثال ہے. ان سیٹھوں کو، ان بادشاہوں کو بادشاہ بنانے والا کون؟ میرا سب سے بڑا بادشاہ. اس کی بارگاہ میں جب مانگنے کی باری ہے تو طریقہ تو آپ کا بالکل غلط ہے. اس پر بھی مجھے ایک بات یاد آئی، اسی کتاب سے بتا رہا ہوں. حضرت علامہ مفتی نقی علی خان رحمت اللہ علیہ، جو امام اہل سنت اعلی حضرت کے والد ہیں، اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں، غور سے سنیے گا، کہ جو بندہ دعا مانگتے وقت ادھر ادھر دیکھتا ہے اس کی نظر کمزور ہونے کا اندیشہ ہے. یہ ہمارا طریقہ ہے کہ نہیں بتائیے؟ توجہ کہاں نہیں تھی ہماری دعا میں؟ نہیں، دل سے دعا مانگ ہی نہیں رہے اور رونا یہ رو رہے ہیں یار دعائیں قبول نہیں ہوتی. کچھ ہمارے یہاں پر دھڑلے سے کچھ لوگ ایسا بھی بولتے ہیں، یار مجھ سے تو پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا یار، میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ جملہ دیکھیے آپ، یار مجھ سے تو پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا یار، میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی. نماز قضا یہ کرتا ہے، جھوٹ یہ بولتا ہے، غیبتیں یہ کرتا ہے، چغل خوری یہ کرتا ہے، لان تان یہ کرتا ہے، وعدہ خلافی یہ کرتا ہے، فلمی ڈرامے یہ دیکھتا ہے، گانے باجے یہ سنتا ہے، رشوت کا لین دین یہ کرتا ہے، سود یہ کھاتا ہے، والدین کی نافرمانی یہ کرتا ہے، مسجدوں کو ویران یہ کرتا ہے، سینما ہالوں کو آباد یہ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا یہ نہیں کرتا، پڑوسیوں کو تکلیف پر تکلیف یہ دیتا ہے. اتنا سارا گناہوں کا بھنڈار جس کے سر پہ لدا ہوا ہے، اور پھر وہ دھڑلے سے کہہ رہا ہے یار پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا بھائی صاحب، دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیا بولتے اس کو کہاوت میں، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری. ایک بات اور، یہ جملہ اگر آپ کو یاد رہ جائے تو، اللہ کون ہے؟ پاک. اس کی بارگاہ کیا ہے؟ پاک. ہم جو دعا کرتے ہیں یہ بھی کیا ہے؟ پاک. کیوں کہ دعا عبادت کا مغز ہے، صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. سنو، اللہ پاک، اس کی بارگاہ پاک، دعا پاک. تو پاک رب کی پاک بارگاہ میں پاک دعا کے قبول ہونے کے لیے زبان بھی تو پاک چاہیے. اب جو زبان جھوٹ بول بول کے ناپاک ہو گئی، جو زبان غیبتیں کر کر کے ناپاک ہو گئی، جو زبان چغل خوری کر کر کے ناپاک ہو گئی، جو زبان گانا گا گا کے ناپاک ہو گئی، جو زبان بے ادبی اور بدتمیزی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے چل چل کے ناپاک ہو گئی، مجھے بتاؤ اس ناپاک زبان سے نکلی ہوئی پاک دعا پاک رب کی پاک بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا اللہ ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. اس کو لکھ کے رکھ لینا، ہمارا اللہ ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. ارے یہ کیا اس کی مہربانی کم ہے؟ رات و دن گناہ کرتا دیکھتا ہے، آسمان سے آگ نہیں برساتا. ہم جب رات میں بستر پہ جاتے ہیں سب سو جاتے ہیں، مگر ہم اپنے اس موبائل کے ذریعے کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود موبائل بلاسٹ نہیں ہوا، عذاب نہیں آیا، رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کر گناہ کر رہے تھے، ہماری آنکھیں پھوڑ نہیں دی گئی، ہمیں اندھا نہیں بنایا گیا. ہم جب رات میں سوئے تھے تو آنکھیں آ رہے تھے، آنکھ والے تھے، صبح اٹھے تو بھی آنکھ والے تھے. پتے کی بات یہ ہے، آقا علیہ السلام کی اس امت پر تو اللہ کا اتنا کرم ہے، اتنا کرم ہے. بنی اسرائیل کے لوگوں میں جب رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر جب کوئی گناہ کر لیتا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن جب صبح اٹھتا تھا تو اس کے گھر کے مین گیٹ پہ اللہ کی طرف سے یہ لکھا ہوتا تھا، آج رات اس بندے نے اپنے رب کی یہ نافرمانی کی ہے. کیا کیا اس نے؟ وہ گناہ لکھا ہوتا تھا. مجھے بتاؤ ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو؟ سب سے چھپ کر ہم نے گناہ کیا، صبح اٹھے تو ہمارے گھر کے مین گیٹ پہ لکھا تھا کہ یہ بندہ یہ گناہ کر کے یہ گناہ کیا تھا اس نے رات میں. کتنا اللہ ہمارا مہربان ہے، اس کی مہربانی میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے.
اور اس کی اگر آپ رحمت کی بات کرنا چاہیں کہ ہم سے پیار کتنا کرتا ہے، تو میں آپ کو 2 روایتیں سناتا ہوں، تفسیر میں پڑھی میں نے 2 روایتیں سناتا ہوں۔ نمبر 1، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک شخص کو لایا جائے گا، بڑا گنہگار ہوگا، اللہ فرمائے گا جہنم جائے گا، فرشتوں جہنم میں پہنچا دو۔ فرشتے پکڑیں گے، لے کے جانا چاہیں گے تو منع کر دے گا میں نہیں جاؤں گا۔ فرشتے کیوں نہیں آگا؟ کہ میں اللہ سے عرض کروں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا جبکہ سب کچھ جانتا ہے، فرمائے گا فرشتوں کیا بات ہے؟ یا اللہ یہ جان ہی رہا۔ فرمائے گا میرے بندے تو بول کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اللہ جہنم کا تو فیصلہ ہو چکا، جانا تو ویسے بھی، میں تو تیری بارگاہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنت جنت جنت، دنیا میں علماء سے بڑا تذکرہ سنا تیری جنت کا، تو اللہ دیدار تو کروا دے، دکھا تو دے مولا، اب جہنم میں تو جانا ہی ہے، اب دکھا دے جنت کیسی ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ فرمائے گا فرشتوں ٹھیک ہے اس کو جنت کا دیدار کرا دو۔ فرشتے اس کو جنت کے مین گیٹ پہ لے کے جائیں گے، آگے پیچھے دائیں بائیں باہر سے خوب دیکھے گا۔ فرشتے پکڑ کے کہیں گے چل اب، کہ ابھی بھی نہیں جاؤں گا۔ کہ کیوں؟ جنت تو دیکھ لی نا، تیرا مدعا پورا ہو گیا، چل۔ کہ نہیں میں اپنے رب سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں کیا بات ہے؟ کہا اللہ جان ہی رہا۔ فرمائے گا کیوں کیا بات ہے اے بندے؟ تو عرض کرے گا یا اللہ تیری شان بڑی بلند ہے، تیری نعمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھ جیسے گنہگار کے لیے فیصلہ تو ویسے ہو چکا ہے، جہنم میں جانا ہی ہے، لیکن اللہ تو نے ماشاءاللہ باہر سے تو جنت دکھا دی، ذرا اندر جا کے آ جاؤں تو اندر سے دیدار کر لو بس تیری نعمت۔ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا، فرمائے گا فرشتوں وزٹ کرا دو اس کو۔ فرشتے اس کو اندر لے کے جائیں گے۔ او جنت تو اتنی بڑی ہے صاحب، اتنی بڑی ہے کہ الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔ جنت کا بیان پڑھنا چاہیں تو آپ بہار شریعت کی پہلی جلد اٹھائیے گا، اس میں جنت کا پورا بیان لکھا ہوا ہے، پڑھ لیجیے انشاءاللہ، منہ میں پانی آ جائے گا۔ اللہ ہمیں حضور کے صدقے میں، حضور کی نالین کے صدقے میں بغیر حساب کے جنت عطا کر دے۔ اور جنت نہیں، حضور فرماتے ہیں جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اے اللہ ہمیں حضور کے نالین کے صدقے میں جنت الفردوس میں جگہ عطا کر، ہمارے والدین کو بھی عطا کر، ہمارے بھائی بہنوں کو عطا کر، ہمارے بیوی بچوں کو عطا کر، ہمارے گھر والوں کو عطا کر، اللہ حضور کے سچے عاشقوں کو عطا کر۔ اندر جائے گا، وزٹ کر لے گا، اب بہت دیر گزر جائے گی جناب، فرشتے پھر پکڑیں گے چل اب، کہ اب تو بالکل نہیں جاؤں گا۔ اچھا فیصلہ تو جہنم کو ہو چکا تھا، وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تیری دعائیں اور مدعات قبول فرما لی ہے، جنت دیکھنی تھی باہر سے بھی دیکھ لی، اندر بھی آ گیا، کیا ہو گیا کہ اب تو نہیں جاؤں گا۔ اچھا تو اب دیکھو اللہ کی رحمت، فرشتوں کے ہاتھ میں پاور کتنا پتا ہے آپ کو؟ میں نے روایتوں میں بات پڑھی ہے، فرشتے کے ہاتھ میں جو ہتھوڑا ہوتا ہے نا، ہتھوڑا، ایک ہتھوڑا اگر اسے دنیا میں رکھ دیا جائے تو سارے انسان مل کر اس کو اٹھا نہیں پائیں، اتنا وزنی ہوتا ہے، اتنا طاقتور فرشتہ ہے، ایک ہی لگا دے اس کا ویسے کام ختم ہو جائے گا۔ لیکن نہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، فرشتہ کچھ نہیں بولے گا، یا اللہ یہ ابھی بھی نہیں جا رہا، اب اللہ پاک فرمائے گا اب کیا ہو گیا، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، تو وہ عرض کرے گا مولا جن تیرے نیک بندوں سے علماء سے میں نے جنت 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 کا تذکرہ سنا تھا نا، انہی علماء سے میں نے یہ بھی سنا تھا کہ جو مسلمان ایک بار جہنم میں چلا جائے گا، حضور کی شفاعت سے تیری رحمت سے باہر آ جائے جنت میں چلا جائے گا، لیکن اللہ جو تیرا مسلمان بندہ ایک بار جنت میں چلا جائے گا کبھی باہر نہیں آئے گا۔ یا اللہ میں تیار ہوں جہنم میں جانے کے لیے، ابھی چلا جاتا ہوں، لیکن میں اسی طرح پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیرے جن نیک بندوں نے علماء نے جنت کی جو یہ کوالٹی بیان کی تھی کہ جو ایک بار اندر چلا جائے گا باہر نہیں نکلے گا، اگر یہ بات سچی تھی تو تو بتا دے۔ اللہ پھر اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں اس کو رہنے دو اور تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کے لیے جہنم کے بجائے جنت کا داخلہ عطا کر دیا۔ ایک تو اللہ کی رحمت ہی ہے، ایک دوسری روایت اور سنیے، یہ بھی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے دربار میں 2 بندے لائے جائیں گے، فیصلہ ہو جائے گا دونوں کے بارے میں، ایک کے بارے میں جنت کا، ایک کے بارے میں جہنم، نہیں دونوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، دونوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا کہ دونوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔ اب فرشتے ایک کو تو پکڑ لیں گے، دوسرے کو پکڑنے والے ہوں گے نا وہ بھاگتا ہوا جائے گا، خود ہی جہنم کی طرف بھاگتا ہوا جائے گا، اور جس کو پکڑ کے لے کے جائیں گے نا بار بار مڑ مڑ کے دیکھے گا پیچھے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں ان دونوں کو میری بارگاہ میں لے کے آؤ۔ دونوں کو فرشتے حاضر کریں گے، اللہ پہلے اس سے فرمائے گا تو بھاگ کیوں رہا تھا، شوق ہے کہ جہنم میں جانے کا؟ نہیں یا اللہ کوئی شوق نہیں جہنم میں، تیرے حساب سے ڈر بہت رکھتا ہے یا اللہ، اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمائے گا پھر تو بھاگ کیوں رہا تھا؟ کہے گا یا اللہ تیری بارگاہ میں پشیمان ہوں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں،
اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے تو نے جتنے احکام نازل فرمائے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، میں ان سے منہ پھیرتا رہا، تیرا کہنا ہی نہیں مانا، اسی لیے تو جہنم کا حقدار ہوا۔ لیکن آج مجھے شرم آئی جب تو نے جہنم کو آرڈر دیا اور میں انکار کروں، میرے اندر ہی سکت نہیں تھی یا اللہ، دنیا میں تو اتنی نافرمانی کر کے آ گیا اور یہاں تیری نافرمانی، اس لیے جب تو نے حکم دیا تو میں نے خود ہی جہنم کی طرف بھاگنا شروع کیا، اس لیے اللہ مجھے تیری نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ اس سے فرمائے گا تو پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا تھا؟ تو کہے گا یا اللہ اگرچہ بڑا گنہگار ہوں، اگرچہ بڑا خطا کار ہوں، اگرچہ بڑا عصیہ شیار ہوں، اگرچہ بڑا پاپی و بدکار ہوں، میں مانتا ہوں یا اللہ کہ میں بدکار ہوں، مگر یہ بھی مانتا ہوں کہ تو غفار ہے، تو ستار ہے۔ میں جانتا ہوں یا اللہ جتنی میری ماں مجھ پر مہربان ہے نا، اس سے کہیں زیادہ تو مجھ پر مہربان ہے۔ بس اسی لیے تیری رحمت کی طرف مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ جب میں جہنم میں جلوں گا تو تیری رحمت کیسے گوارا کر لے گی۔ بس اسی لیے اللہ پاک دونوں کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا، فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان دونوں کے لیے جہنم کے بجائے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ کیا کیا سنایا جائے اللہ کی رحمت کے بارے میں، اسی کا فرمان میں پڑھ کے سنا رہا ہوں قرآن شریف سے آپ کو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، محبوب تم فرما دو اپنے غلاموں سے، میرے غلاموں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ کاش ہم بھی آج کی تاریخ میں اللہ کے دربار میں رجوع لے آئیں، عروج عطا کر دے گا اللہ۔ شرط یہ توبہ تو بہت کرتے ہیں ہم لوگ، توبہ 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 تو بہت کرتے ہیں ہم لوگ، مگر میں بات کر رہا ہوں سچی توبہ کی، جسے قرآن پاک نے توبۃ نصوحا کہا ہے، سچی توبہ، نصیحت والی توبہ، ایسی توبہ کہ اس کے بعد گناہ ہی نہ ہو۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ سچی توبہ مل جائے تو اس کے لیے 3 باتیں۔ نمبر 1 اعتراف جرم، نمبر 2 ندامت، نمبر 3 عزم ترک۔ یہ تینوں رکن ہیں توبہ کے، ان 3 میں سے 2 پا لیے گا، ایک نہیں پایا گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 1 اعتراف جرم، آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں تو آپ مانتے ہو کہ ہاں وہ گناہ ہے، گناہ مانتے ہو کہ ہاں یار میں نے مجھ سے گناہ ہو گیا۔ نمبر 2 ندامت، پشیمانی ہو، شرمندگی ہو یار مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اور نمبر 3 عزم ترک کہ فیوچر میں اب آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ جب یہ تینوں باتیں جمع ہو جائیں گی تو آپ کی توبہ سچی توبہ کہلائے گی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ورنہ اس کے علاوہ جو بھی ہم کر رہے ہیں نا، ایک میں نے اپنے اسٹیٹس بھی لگایا تھا، آج صبح لگایا، کل لگایا تھا اسٹیٹس پر، ایک بزرگ کا فرمان اس میں لکھا ہوا ہے کتاب کے حوالے سے باقاعدہ، بزرگ کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، جو میرے اسٹیٹس دیکھتے اس میں دیکھنا، اس میں ایک بزرگ کا فرمان لکھا ہوا ہے اور اس میں بات یہ ہے کہ گناہوں پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنا وہ مذاق ہے، توبہ نہیں ہے۔ گناہ تو کرے جا رہے اور پھر توبہ بھی کرے جا رہے ہیں، گناہ تو چھوڑ نہیں رہے اور توبہ پہ توبہ چل رہی ہے۔ تو فرمایا گناہوں پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنا یہ توبہ نہیں ہے بلکہ مذاق ہے۔ تو اللہ کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم رجوع لے آئیں، اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں عروج ضرور عطا فرمائے گا۔ اور پریزنٹ ٹائم میں خاص طور سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اسی کی بارگاہ میں رجوع لائیں۔ طبیعت میری خراب ہو گئی، مجھے ڈاکٹر یاد آ گیا، میرا کوئی کیس آ گیا، مجھے وکیل یاد آ گیا، مجھے گھر بنوانا ہے یا کوئی میٹر گھر کا ہو گیا، انجینئر یاد آ گیا، سارے معاملات میں ہمیں بندے تو یاد آ جاتے ہیں، اللہ تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اب ذرا سوچیے۔ ایک آخری بات میں بتا دوں، دیکھو یہ سنتیں ہر ہفتے میں نے کہا تھا کہ چلیں گے انشاءاللہ اور چلی رہی ہے ماشاءاللہ، مگر دیکھو بات اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ بھی پوائنٹ کی باتیں ہوتی ہیں، میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اب یہ ایسا لگ رہا ہے آج پھر یہ سنتیں رہ جائیں گی، گزشتہ جمعے کو بھی نہیں ہو پائی تھی، مجھے بات بہت پوائنٹ کی یاد آ گئی، اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کی بارگاہ میں نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں اور باقاعدہ قرآن پاک میں ان کی دعائیں لکھی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں ایک سورت اب دیکھنا، قرآن پاک میں اس کا نام ہے سورۃ الانبیاء۔ اس سورۃ الانبیاء میں اللہ کے کئی انبیاء کرام ہیں، کئی نبی ہیں، ان کا ذکر موجود ہے۔ چلو میں حوالہ دیتا ہوں، اس میں ٹائم لگ جائے گا، اس کو بند کر دیا میں نے۔ صرف یہ بتا دوں سورۃ الانبیاء قرآن پاک کے 17ویں پارے میں دیکھ لینا آپ، اس میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ موجود ہے۔ اس میں ان انبیاء کرام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کیا کیا دعائیں کی اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو کیسے قبول فرمایا، کیا رپلائی دیا، وہ بھی موجود ہے۔ 4 نبیوں کے نام اسپیشلی میں لے رہا ہوں کیونکہ ان کا ذکر ماشاءاللہ اس میں موجود ہے۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال تبلیغ فرمائی ہے آپ نے، نتیجہ کیا نکلا، آؤٹ پٹ کیا نکلا؟ صرف 70 سے 80 لوگ ایمان لائے۔
ان کا ذکر بھی اس میں موجود ہے سورۃ الانبیاء میں. انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی, اللہ نے کیا رپلائی دیا. حضرت نوح علیہ السلام. نمبر 2 حضرت ایوب علیہ السلام, جن پر بیماری آ گئی اللہ کے ارادے سے, تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی اور اللہ نے کیسے قبول فرمایا, کس طرح شفائے کاملہ سے نوازے, سارا ذکر موجود ہے. نمبر 3 حضرت یونس علیہ السلام, کس طرح مچھلی کے پیٹ میں گئے اور کس طریقے سے آپ نے وہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر اللہ کو پکارا, اور کس طریقے سے اللہ پاک نے پھر آپ کو مژدہ سنایا اور آپ مچھلی کے پیٹ سے صحیح سلامت باہر نکلے. اور نمبر 4 حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام. میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, کبھی ٹائم نکال کے قرآن شریف دیکھیے گا ضرور, اور ترجمہ کنز الایمان دیکھیے گا, اور اللہ نے کہتے تفسیر صراط الجنان دیکھیے گا, اور اس میں پڑھیے گا آپ سورۃ الانبیاء اٹھا کر کے ان چاروں نبیوں کے واقعات کو کہ کیا ہوا تھا, انہوں نے کیسے دعا مانگی تھی اور اللہ پاک نے کس انداز سے ان کی دعا قبول فرمائی. وہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ماشاءاللہ بہت بڑا سبق ہے. رب قدیر ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج مجھے سنتیں سکھانی تھی چھینک کے تعلق سے, تو صرف اتنا سن لیجیے تاکہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کہ یار سنتیں تو ہر ہفتے نہیں چھوٹ رہی, بات اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ گزشتہ جمعے کو چھوٹ گئی اور آج بھی چھوٹتی, لیکن میں نہیں چھوڑ رہا. صرف ایک سنت سن لیجیے. چھینک کے بارے میں پڑھ کر آیا تھا, میں وہ بتاتا آپ کو. چھینک کے بارے میں سنت یہ ہے کہ چھینک جو ہوتی ہے نا, چھینک یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ جو آتی ہے ہم کو اباسی جماہی, یہ شیطان کی طرف سے ہے. دونوں میں آواز پست رکھنے کا حکم ہے. جماہی کے وقت جو یہ جو اس طرح کی آوازیں لوگ نکالتے ہیں نا, یہ شیطان کا کہکہا ہے, شیطان ہنستا ہے. تو جماعی جب آئے تو بند کرنے کی کوشش کیجیے, اور اس کو آواز تو بالکل بھی نہ لے گی. اور چھینک اللہ کی طرف سے جب یہ آنے لگے تو آنے دیجیے. بہت ساری اس کے اندر ڈاکٹر کی رپورٹ بھی بتاتی ہے کہ کتنے فائدے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی آواز پست نکالیے. چھینکا تو مسجد میں تو پوری مسجد گواہ بن گئے, اچھا یہ چھینک آیا بھی, ایسا نہ ہو. چھینک میں آواز کم نکالی جائے, اور جب چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھا جائے. بلکہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب کسی کو چھینک آئے تو یہ پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال, اور یہ پڑھنے کے بعد اپنی زبان پورے دانتوں پہ پھیر لے. مرتے دم تک انشاءاللہ داڑھوں میں اور کانوں میں کبھی درد نہیں ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.